جناب غلام علی خان صاحب کو جو کسی خوشی کے موقع کو ہاتھ سے ضائع نہیں ہونے دیتے. میں کئی بار کہتا ہوں یہ جوری ہیں. جوری جہاں کہیں بھی بیٹھا ہو ہیرے اکٹھے کر لیتا ہے. جوری جہاں کہیں بھی ہو ہیرے اکٹھے کر لیتا ہے. تو یہ کسی موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتے, کوئی بھی خوشی کا موقع ہو. اور یہ بڑی خاص بات ہے, ہر آدمی کے اندر نہیں ہوتی ہے. یہ ڈاکٹر صاحب ایک کوالٹی ہے. کیا خیال ہے کہ خوش رہنا اور خوش رکھنا, خوش رہنا اور خوش رکھنا. تو بس تھوڑی سی باتیں کروں گا. باتیں تو باتیں ہی ہوتی ہیں, کیا خیال ہے, لیکن کوئی بات ایسی ہوتی ہے جو دل پہ لگ کے انسان کی زندگی بدل دیتی ہے ڈاکٹر صاحب. آپ دیکھیں نا کہ استاد کی مرضی کے بغیر چل کر آپ علم اور ہنر نہیں سیکھ سکتے, یہ پکی بات ہے. استاد کی مرضی کے بغیر چل کر آپ علم اور ہنر نہیں سیکھ سکتے. ڈاکٹر کی مرضی کے بغیر چل کر آپ ٹھیک نہیں رہ سکتے. وکیل کی مرضی کے بغیر چل کر آپ کیس نہیں جیت سکتے. اسی طرح اللہ رسول کی مرضی کے خلاف چل کر آپ دین اور دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتے. کامیاب وہ کس شاعر نے کہا نا کہ آپ کے خیال میں جو ہم بے خیال ہوتے ہیں, آپ کے خیال میں جو ہم بے خیال ہوتے ہیں, کچھ دیر کے لیے صحیح ہم بے مثال ہوتے ہیں. کچھ دیر کے لیے صحیح ہم بے مثال ہوتے ہیں. اور تیری خوشبو نہیں ملتی, تیرا لہجہ نہیں ملتا, ہمیں تو دو جہاں میں تیرے جیسا نہیں ملتا. اور ہزار مجمع خوبائیں معروف ہوگا, یہ محشر کے میدان میں ہوگا ڈاکٹر صاحب, محفوظ صاحب, محشر کے میدان میں ہوگا کہ ہزار مجمع خوبائیں معروف ہوگا, نگاہ جس پہ ٹھہر جائے گی وہ تو ہوگا. نگاہ جس پہ وہ تو ہوگا. اب دیکھیں, ہمیں جو ٹوپی دے ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. جس نے سر دیا ہے کبھی اس کا شکریہ ادا کیا ہے ڈاکٹر صاحب. جو گڑی دے اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں خورشید صاحب. تو جس نے بازو دیے ہیں, بات سمجھ رہے ہیں نا, جو چپل دے اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. جس نے پاؤں دیے ہیں, مطلب یہ جرنل سی باتیں اپنے آپ سے ہم پوچھ لیں خورشید صاحب کہ جس نے پاؤں دیے ہیں اس کا کتنا شکریہ ادا کرتے ہیں. حالانکہ چلا تو پاؤں سے جاتا ہے, جوتوں سے نہیں چلا جاتا. بات سمجھے نا, جوتے نا ابھی ہم نے یہاں نہیں پہنے ہوئے ہیں, چل کے نہیں آپ چلتے ہیں لوگ, مکے مدینے جا کے چلتے ہیں. کیا خیال ہے, تو جس نے پاؤں دیے ہیں, بات سمجھے نا, اس کا ہم کتنے شکریہ ادا کرتے ہیں. بات سمجھ نا, کیونکہ انسان زندگی میں کسی کو, غلام علی صاحب, 1 روپیہ نہیں چھوڑتا, مرنے کے بعد سب کچھ چھوڑ دیتا. حالانکہ زندگی میں چھوڑے, مرنے کے بعد تو سب ہی چھوڑ جاتے ہیں ڈاکٹر صاحب. مزہ تو وہ ہے نا جو اپنے ہاتھ سے دے. ایک دفعہ ایک جگہ گفتگو کر رہے تھے تو میں نے آخر میں بات کی, پتہ نہیں خورشید صاحب بھی تھے. میں نے کہا جی آپ اللہ کی راہ میں دیا کریں. بات سمجھے نا, 2 طریقے ہیں, یا آپ خود دیں یا وہ خود لے لے گا. یاد آیا نا. اچھا بس میں نے اتنی بات کیا, بات آپ سب سمجھ ہی ہوں گے. تو وہاں ایک بندہ کہتا ہے جی, میں نے کہا کون سا طریقہ اچھا ہے, آپ کو پتہ ہے نا. تو ایک کہتا ہے جی اللہ آپ لے لے. اس کو سمجھ نہیں آئی نا, اللہ آپ لے لے. تو میں نے کہا وہ اس کے لینے کا طریقہ پتہ ہے کیا ہے. کہتا ہے جی کیا ہے. میں نے کہا کبھی ڈاکو کو بیچ کے لیتا ہے, کبھی ڈاکٹر کے ذریعے لیتا ہے, کبھی وکیل کے ذریعے لیتا ہے, پھر لیتا ہے تو پھر سارے ہی لیتا ہے, اور اس کا اجر ثواب بھی نہیں دیتا. اس کا اجر اور ثواب نہیں دیتا. ٹھیک ہے نا. وہ یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے دیں. صدقہ اور خیرات کیا ہے, آپ اپنے ہاتھ سے دیں. تو اصل میں ہم جس دنیا میں رہتے ہیں نا, ہماری اصل پرابلم یہ ہے کہ ہم ڈاکٹر صاحب ایک دوسرے کو دیکھتے رہتے ہیں, کبھی اپنے آپ کو دیکھا نہیں ہے. اقبال نے کہا نا, اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, اگر تو میرا نہیں بنتا تو نہ بن, اپنا تو بن. من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں, تن کی دولت چھاؤں ہے, آتا ہے دن, جاتا ہے دن. اور پانی پانی کر کی مجھ کو کلندر کی یہ بات, جھکا جب تو غیر کے آگے, نہ تن تیرا نہ من. کیونکہ دل تب درست ہوتا ہے, دل
تب درست ہوتا ہے جب زبان درست ہو. زبان تب درست ہوتی ہے جب آنکھ درست ہو، کیونکہ دل کی ساری بیماریاں آنکھ کے ذریعے جاتی ہیں، اور شیطان کا یہ سب سے بڑا ہتھیار اس کی انسان کی آنکھ ہے. پتہ ہے آپ کو سب سے بڑا، کیونکہ آپ دیکھیں نا جتنی بیماریاں ہیں وہ کس کے ذریعے جاتی ہیں؟ آنکھ کے ذریعے. ہم جو کچھ دیکھتے ہیں، بات سمجھے نا، برائی بھی آدمی کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے تو کرتا ہے نا. کیا خیال ہے؟ تو دل کب درست ہوتا ہے؟ جب زبان درست ہو. زبان تب درست ہوتی ہے جب آنکھ درست ہو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان میں ہڈی نہیں رکھی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان میں، اب آنکھ کے اندر ہڈی نہیں ہے، زبان کے اندر ہڈی نہیں ہے، دل کے اندر ہڈی نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھی کہ ان کی سختی اللہ کو پسند نہیں ہے. ان کی سختی اللہ کو، ڈاکٹر صاحب ان تینوں کی سختی اللہ کو پسند نہیں ہے. کہتے ہیں نا لوہا نرم ہو اوزار بنتا ہے، آٹا نرم ہو تو روٹی بنتی ہے، مٹی نرم ہو تو زرخیز بنتی ہے، اور دل نرم ہو تو اللہ کا گھر بنتا ہے. دل نرم ہو تو اللہ کا گھر بنتا ہے. کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ بھی اس دل میں اپنی محبت ڈالتا ہے نا جس دل میں مصطفیٰ کا ادب ہو. یہ پکی بات ہے. اللہ تعالیٰ کس دل میں محفوظ صاحب اپنی محبت ڈالتا ہے جس دل میں حضور کی محبت ہو. کیونکہ حضور کی محبت کے بغیر، یہ پکی بات ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کو دنیا تو مل سکتی ہے لیکن دنیا والا نہیں مل سکتا. حضور کی محبت کے بغیر، اب کافر دیکھیں نا جی، وہ کون سے کلمہ پڑھتے ہیں، کون سے نماز پڑھتے ہیں، کون سے حج اور عمرے کرتے ہیں، مجھے بتائیں نا. اللہ تعالیٰ نے دنیا ان کو تھوڑی دی ہے. دنیا تو اسے بھی دیتا ہے جسے پسند نہیں کرتا. دنیا کی دولت اسے بھی دیتا ہے جسے پسند نہیں کرتا، لیکن دین کی دولت صرف اسے دیتا ہے جسے پسند کرتا ہے. بے شک بالکل. اقبال نے کہا نا جنت خود بخود ترسے کی تیرے وجود کو ہے اقبال، ذرا چل کے تو دیکھ میرے نبی پاک کے نقش قدم پر. جب انسان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محفوظ صاحب نقش قدم پہ چلے گا تو آپ مجھے بتائیں کہاں جائے گا ڈاکٹر صاحب؟ کہاں جائیں گے نا. اقبال نے کہا نا ہر مشکل و حیات کا فقط میں ہوں علاج، میرے خطوط پر کرو پیدا ایک سماج، زمانے کو پھر سے دکھا وہ صداقت کہ قائم ہو دنیا میں تیری امامت، سبق پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، تجھ سے کام لیا جائے گا دنیا کی امامت کا. تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کر دے. ہے تیرے زمانے کا امام برحق وہ جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کر دے. دے کے احساس زیاں تجھے تیرے وجود کو تلوار کر دے، اور موت کے آئینہ میں دکھا کے تجھے رخ دوست جینا تیرے لیے اور بھی دشوار کر دے. جینا تیرے لیے اور بھی دشوار کر دے. ہم دیکھیں نا جی، کسی نے بزرگ سے پوچھا نا، کسی نے بزرگ سے پوچھا کہ مجھے کوئی وظیفہ بتائیں، مجھے کوئی وظیفہ بتائیں. تو انہوں نے کہا کہ بیٹا کبھی برتن دھوئے ہیں؟ برتن دھوئے ہیں؟ کہنا جی دھوئے ہیں. انہوں نے کہا یہ بتاؤ اندر سے مانج کے دھوتے ہو یا باہر سے؟ زیادہ کس پہ محنت کرتے ہو؟ اندر سے. انہوں نے کہا اندر سے. انہوں نے کہا آج کا وظیفہ دے گیا یا اپنے اندر کو صاف کر، اپنے اندر کو صاف کر. دیکھیں نا جی، ہم گندے برتن میں دودھ نہیں لیتے ڈاکٹر صاحب، گندے برتن میں دودھ نہیں لیتے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا گندے دل میں اپنا نور کیسے ڈالیں. اب دیکھیں یہ چاند اور ستارے، ویسے دو چار جذبوں سی باتیں کروں گا خورشید صاحب. اب دیکھیں نا چاند اور ستارے زمین سے کروڑوں میل دور ہے. غلام علی صاحب زمین سے، ڈاکٹر صاحب چاند اور ستارے کروڑوں میل دور، ایسا ہی ہے نا. لیکن آپ زمین پہ ایک برتن رکھیں جس کے اندر صاف پانی ہو، ساتھ ایک آئینہ رکھیں شیشہ، جو کروڑوں میل دور ہیں، وہ محفوظ صاحب آپ کو کہاں نظر آئیں گے؟ شیشے اور پانی میں نظر آئیں گے. ٹھیک ہے نا. جو کروڑوں میل دور ہیں آپ کو ادھر نزدیک نظر آئیں گے. کس کی وجہ سے؟ صاف پانی اور شیشے کی وجہ سے. بات سمجھا نا. تو دل جس دن پانی کی طرح نرم اور شیشے کی طرح صاف ہو گیا، اللہ اور اللہ کے رسول کے نزدیک ہم بھی ہوں گے، وہ ہمارے نزدیک ہوں گے. کیونکہ اصل بات دل کی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رسول اللہ پوچھا کہ مجھے کوئی نصیحت کریں.
تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انس دل میں کسی کا میل نہ رکھا کر، دل کو ہر برائی سے پاک صاف رکھا کر۔ مختصر کے یہ بات حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے 11 بار ڈاکٹر صاحب پوچھی، مختصر موقع پہ بات سمجھے نا، تو پوچھی 11 بار، تو 11 بار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جواب دیا کہ دل کو ہر برائی سے پاک رکھنا، صاف رکھنا، ٹھیک ہے۔ تو جب 11ویں بار پوچھی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا، تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کوئی اور بات صرف یہی کہتے ہیں دل کو ہر برائی سے صاف رکھو، پاک صاف رکھو، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے یہ نہیں کہا نمازیں پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، تسبیح کرو، ذکر اذکار کرو، تہجد پڑھو، ہیں ڈاکٹر صاحب؟ صرف اور کوئی نہیں کہی، صرف کیا کہا؟ ایک ہی بات کی، ٹھیک ہے نا، دل کو ہر برائی سے پاک اور صاف رکھنا۔ سرکار نے فرمایا کہ انس جب تمہارا دل ہر برائی سے پاک ہو گیا، ہر برائی سے صاف ہو گیا، تو تم ذرا برابر عمل کرو گے، اللہ کے نزدیک اور پہاڑ سے بڑا ہوگا۔ بات سمجھا نا؟ اور انسان جب پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک اس کے سارے جسم کے اعضاء تھک جائیں نا تو آرام کرتے ہیں محفوظ صاحب، سارے اعضاء تھک جائیں تو کیا کرتے ہیں؟ آنکھ تھک جائے تو کیا کرتے ہیں؟ ہم سو جاتے ہیں۔ دماغ ہو ڈاکٹر صاحب آرام ملتا ہے، پاؤں کو، ہاتھ کو، مطلب آرام دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ سو جاتے ہیں سارے۔ واحد ایک دل ہے آپ کا جو پیدا ہونے سے لے کے مرنے دم تک ایک لمحہ کے لیے رکتا نہیں ہے، وہ کنٹینیوس چلتا رہتا ہے اتنا ٹائم جو مطلب جب تک زندگی ہے، میں یہ بات آخری دم تک وہ چلتا رہتا ہے۔ تو میں کئی بار کہتا ہوں کہ جو اس کو چلا رہا ہے، جس نے یہ بنایا ہے، اصل آگے کہ اس میں وہ ہی رہے، اس کا اصل مالک ہے، اصل اس کا جو اس نے ہمارے لیے بنائی ہے۔ اقبال نے کہا نا کافر کی یہ پہچان ہے کہ آفاق میں گم ہے، کافر کی یہ پہچان ہے کہ آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان ہے گم اس میں آفاق ہے۔ نہ تو زمین کے لیے نہ آسمان کے لیے، یہ جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے۔ یعنی اقبال کہتا ہے کہ رب کہہ رہا میں نے ساری کائنات تیرے لیے بنائی ہے اور تجھے میں نے اپنے لیے بنایا ہے، یعنی تو ساری کائنات استعمال کر، لیکن ذکر کس کا کر، توجہ کس کی طرف کر۔ ہم نے کیا کیا؟ ساری توجہ بھی چیزوں کی طرف کر دی ہے۔ کس کی طرف کر دی ہے؟ دنیا کی طرف۔ اور یہ ایک آخری بات اس کے اندر ایک میسج ہے بہت بڑا، آج ڈاکٹر صاحب آج کا یہ ایک میسج ہے، یہ ہمیں سمجھ میں آ گیا نا تو سمجھو کہ ہمیں پورا دین سمجھ آ گیا، پورا دین سمجھ آ گیا۔ اگر یہ بات ہمیں سمجھ نہ آئی نا تو ہمیں دین کی کخ سمجھ نہیں ہے، بات سمجھا نا۔ آپ دیکھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات مبارک کے 2 حصے ہیں ڈاکٹر صاحب۔ کتنے حصے ہیں؟ 2 حصے، ایک 40 سال والا، ایک 23 سال والا۔ 63 سال عمر تھی، ٹھیک ہے نا، ایک 40 سال، ایسے ہی ہے نا ڈاکٹر صاحب، ایک 23 سال والا۔ اب 40 زیادہ ہے یا 23 زیادہ ہے؟ اب 40 کی اہمیت بھی زیادہ ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ 40 کیونکہ حضور نبی کی وسلم کی آیات مبارک کے وہ حصے ہیں نا جی، ٹھیک ہے نا، تو وہ 40 کی اہمیت بھی زیادہ ہے۔ اب وہ جو 40 ہے نا، ذرا غور کرنا، اس 40 کے اندر نہ نماز تھی، نہ روزہ تھا، نہ حج تھا، نہ ذکر اذکار تھا، کچھ نہیں تھا ڈاکٹر صاحب، کلمہ بھی نہیں، یعنی کچھ دین کا ایک رکن نہیں تھا اس کے اندر، اس 40 سالہ زندگی کے اندر، ٹھیک ہے نا۔ یہ سارا کچھ تو آپ کو پتا ہے، معراج پہ گئے جب 40 سال بعد، تو پھر سارا کچھ وہاں سے ملا، نماز ہے، روزہ ہے، حج، سب کچھ یہاں سے ملا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس 40 سال میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو کس عرفان سے نوازا تھا؟ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ باتیں تو تھی نہیں، نمازیں تو تھی نہیں، ریاضت تو تھی، اور کچھ نہیں تھا، ذرا غور کرنا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس 40 سالہ زندگی میں ڈاکٹر صاحب شرافت سے، صداقت سے، امانت سے اور دیانت سے نوازا۔ یہ جو کریکٹر ہے، میری بات سمجھ رہے ہیں نا، شرافت سے، امانت سے، دیانت سے اور صداقت سے نوازا اس 40 سال میں، ان 4 چیزوں سے، ٹھیک ہے نا۔ 5ویں سٹیپ پہ آ کے قرآن سے نوازا، 5ویں سٹیپ پہ آ کر کس سے نوازا؟ قرآن سے نوازا۔ اب یہ آپشن اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر چھوڑ دیا ڈاکٹر صاحب، کیا کیا ہے؟ ہمارے اوپر چھوڑ دیا ہے
اب ذرا تم غور کرو کہ اس 40 سال کے اندر یہ 4 چیزیں تھیں. 5ویں سٹیپ پہ قرآن آیا. اللہ تعالیٰ نے ایک بات کھل کے وضاحت کر دی ہمیں سمجھانے کے لیے. ہم بڑے عقل مند اور باشعور ہیں, اللہ کے خلیفہ, نبی کے ناطق ہیں, قرآن کے وارث ہیں, فرشتوں نے ہمیں سجدہ کیا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک بات بتا دی, جس شخص کے اندر شرافت ہوگی, امانت ہوگی, دیانت ہوگی, صداقت ہوگی, قرآن اس کو فیض دے گا, اپنے راز کھولے گا. جس کے اندر یہ 4 چیزیں نہیں ہوں گی, قرآن اس کو کوئی فیض نہیں دے گا, بے شک خانے کعبے جا کے پڑھو. میری بات سمجھے نا, کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کا کردار پیش کیا, 23 سال تبلیغ کی, 40 سال قرآن پاک بن کے دکھایا, 23 سال سنایا. ڈاکٹر صاحب 23 سال سنایا. اب میری بات سمجھ آئی ہے نا کہ قرآن کس کو فیض دے گا؟ آج آپ مجھے بتائیں, کس گھر میں قرآن پاک نہیں ہے, کس دل میں قرآن پاک نہیں ہے, کون سے موبائل میں قرآن پاک نہیں ہے, کون سی دکان پہ قرآن پاک نہیں پڑا ہوا. قرآن پاک خود کہہ رہا, میں ہدایت بھی ہوں, نور بھی ہوں, شفاعت بھی ہوں, فرقان بھی ہوں, حق اور باطل کا فرق کرنے والا بھی ہوں, سب کچھ ہوں. آپ مجھے بتائیں, آج گھروں میں قرآن سونے کی تاروں سے لکھے ہوئے پڑے ہیں, پڑے ہوئے ہیں نا, مسجد میں پڑھا جاتا ہے نا, ہر محفل میں پڑھا جاتا ہے نا. آپ مجھے بتائیں کتنے لوگوں کے گھروں میں سکون ہے؟ بتائیں نا, سکون ہے؟ کیونکہ حضرت علی کا ایک قول ہے, آپ نے فرمایا ان لوگوں سے قبرستان بھرے ہیں, ان لوگوں سے قبرستان بھرے ہوئے ہیں جنہوں نے موت کے ڈر سے آپ کا ساتھ نہیں دیا. موت کے ڈر سے کس کا ساتھ نہیں دیا؟ حق کا ساتھ نہیں دیا. مار تو پھر بھی گئے وہ قبرستان میں پڑے ہوئے. کیا خیال ہے؟ مار تو ٹیپو سلطان بھی گیا, میر صادق, میر جعفر بھی گیا. کیا خیال ہے؟ غدار بھی گئے, نیکوکار بھی گئے. مثال کے طور پہ یہ فون ہے نا, ایسی 2 فونیں ایک جیسی ہوں محفوظ صاحب, آپ دونوں کی بیٹری فل کر دیں, دونوں کی بیٹری فل کر دیں. میں ایک بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. تو کنٹینیو اگر آپ بات کریں تو مثلا 8 گھنٹے 10 گھنٹے ڈاکٹر صاحب چلے گی. ایک آدمی سے اچھی باتیں کر رہا ہے, اچھی چیزیں دوسرے کو بھیج رہا ہے, اچھی چیزیں دیکھ رہا ہے, اچھی چیزیں خورشید صاحب سن رہا ہے, ٹھیک ہے نا. دوسرا غلط باتیں سن رہا ہے, غلط چیزیں دوسروں کو بھیج رہا ہے. محفوظ صاحب میری بات سمجھے نا. تو اب بیٹریاں تو دونوں 8 گھنٹے بعد کیا ہوں گی؟ ختم ہو جائیں گی. آپ مجھے بتائیں کہ بیٹری کا صحیح حق محفوظ صاحب کس نے ادا کیا؟ سنائی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ایک ڈاکٹر صاحب بیٹری لگی ہوئی ہے, یہ جو ہماری سانس ہے, وہ بھی تو بیٹری چلتی ہے تو فون کا آرامد ہوتا ہے نا. بیٹری ختم ہو جائے تو بے شک 10 لاکھ روپے کا فون ہوگا. کتنے کا؟ فاروق ستی صاحب کو ساری صلاحیتوں کے باوجود سارا کچھ کدھر رہ گیا؟ باہر رہ گیا. میں کہیں بار کہتا ہوں کہ باہر جو کچھ ہے دنیا ساری یہ ہماری ہے ہی نہیں. یہ بات ایک جب ہمارے ذہن میں دماغ میں پکی بیٹھ, سب کچھ ہم نے باہر چھوڑ کے جانا ہے, سب کچھ ہم نے چھوڑ کے جانا ہے. یہاں تک کہ وہ ہم کپڑے اپنے خود ہی اتارتے ہیں, اس دن وہ دوسرا اتارے گا. ڈاکٹر صاحب اتارے گا یا نہیں؟ تو یہ زندگی کی اتنی بڑی حقیقت ہے جسے ہم نے آنکھیں بند کی. ارے پتہ ہے ہم روزانہ, آپ بتائیں نا کتنے ہزاروں لوگوں کو آپ دفناتے ہیں یا نہیں, قبرستان جاتے ہیں یا نہیں؟ مجھے بتائیں نا. جاتے ہیں, ہم سب جاتے ہیں, دیکھتے ہیں. شیخ صاحب ایک دفعہ گزر رہے تھے نا بازار سے, تو ایک چور آیا, تو ان کے پاس وہ ایک ڈبلی تھی, وہ ایسے چھین کے تو لے کے بھاگا. اب آپ اس کے پیچھے بھاگے نہیں, کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں. تو لوگوں نے کہا بھائی چور وہ لے کے بھاگ رہا ہے, تو آپ اس کے پیچھے بھاگے نا, پکڑے نا اس کو. تو آپ اس طرف نہیں بھاگے, آپ اس طرف چل پڑے. تھوڑا سا آگے گئے, قبرستان کے گیٹ کے پاس جا کے بیٹھ گئے. تو لوگوں نے کہا بھائی آپ عجیب آدمی ہیں, وہ چور اس طرف لے کے بھاگا ہے, آپ قبرستان کے گیٹ کے پاس آ کے بیٹھ گئے ہیں. آپ نے کہا ایک دن ادھر ہی آئے گا, میرا صاحب دے کے آگے جائے گا. ادھر آئے گا, کیا کرے گا؟ میرا صاحب دے کے غلام علی صاحب آگے جائے گا. ایسے ہے یا نہیں؟ مطلب میرا کہنے کا مقصد آپ سمجھ رہے ہیں کہ صاحب دے کے. میں بار مثال دیتا ہوں, کئی بار دی ہے, پتہ نہیں آپ نے سنی. میں نے کہا یہ دیکھیں میٹرو ہے نا اسلام آباد میں, آپ وہاں چلے جائیں, 1000 بار آپ گئے ہوں گے.
آپ اندر چلے جائیں محفوظ صاحب. میں بیٹھا نہیں آج تک. اندر نہیں گئے ہو؟ چیک کرو ویسے تکی تو جاتی. چلو دیکھیے نہیں کسی کیش اینڈ کیری پہ کیش اینڈ کیری. اچھا وہ دی میں دوسری میٹرو یہ والی جو اسلام آباد کیری جو ہے اس کی بات کر رہا ہوں. اس میں جو آپ سب گئے ہوں گے نا وہ اس بس کی نہیں بات کر رہا ہوں اس کی. میں نے کہا اس میں آپ سب جائیں ڈاکٹر صاحب. آپ دیکھیں آپ ایک نہیں 10 ریڑیاں لے لیں. کتنی ریڑیاں لے لیں؟ 10 آپ ریڑیاں لے لیں. ہم سب بڑھتے جائیں فل بھر لیں. ہمارا ہاتھ کوئی روکے گا؟ بتائیں جی. جتنا مرضی ڈالیں کوئی ہاتھ روکے گا؟ نہیں روکے گا. لیکن صرف ایک بات کا خیال رکھنا ہے ڈاکٹر صاحب کہ ادھر آگے جا کے ساتھ دیں. ادھر کیا کرنا ہے؟ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ ساتھ دینا ہے. اب دنیا میں آپ جو مرضی اکٹھا کریں, جو مرضی باتیں کریں, اچھی کریں بری کریں, اس میں ڈالتے رہیں جو مرضی, لیکن ادھر جا کے آپ نے کیا کرنا؟ ساتھ دینا ہوگا. تو جس دن یہ بات ہمیں غلام علی خان صاحب سمجھ آ گئی کہ ہم نے آگے ساتھ دینا ہے کہ تھیلا لے کے بھاگ گیا تو دنیا لے کے بھاگا ہے نا, ادھر جائے گا میرا صاحب کلیئر کرے گا تو آگے دے گا. وہ ایک دفعہ پراج صاحب سے بات ہو رہی تھی ویسی وہ جنرل سی, تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ایک آدمی نے اس نے میرے پیسے دینے ہیں, تو مطلب وہ تو ملتے ہی نہیں ہیں. تو مجھے کسی دوست نے کہا ہے کہ چلیں نہیں دیتا, وہ 5 وقتی نمازی تو ہے نا, تو اس کی نماز ہے, وہ روزے بھی رکھتا ہے, تو قیامت کے دن یہ سارے آپ کو ملیں گے. تو یہ مجھے بڑے خوش ہو کے کہنے لگے چلو پیسے تو نہیں ملیں گے, آخرت میں یہ ملے گا. میں نے کہا جو بے ایمان آدمی ہے اس کی کون سی نمازیں ہیں؟ میں نے کہا وہ بھی نہیں ملنے والے. کافی پیار سے ایک امید لگا کے یہ بیٹھا ہوا تھا, چلو یہ تو ملیں گے, تو آپ نے وہ امید بھی توڑ دی. تو میں نے کہا بے ایمان آدمی کی کون سی نمازیں ہیں؟ کیا خیال ہے اس کے کون سے روزے ہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ ہم دیکھیں اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہماری وجہ سے, بس یہ بات پہ ختم کروں گا کہ ابلیس کی مجلس شورا ہے, وہ چلیں 1 منٹ کے لیے راجہ صاحب پڑھیں گے اس کو, میں مطلب خالی بات کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ہماری وجہ سے فرشتوں کی آرزوؤں کا خون ہوا, ٹھیک ہے, ابلیس شیطان جنوں کی آرزوؤں کا بھی خون ہوا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے انہوں نے کہا تھا ہم میں سے کو خلیفہ بناؤ. فرشتوں نے کہا تھا, عبادت تھی کہ جنہوں نے کہا تھا ہم میں سے ڈاکٹر صاحب کو خلیفہ بناؤ, ایسے ہوئی تھی نا بات, ٹھیک ہے نا. تو فرشتوں نے کیا کہا, ہم میں سے کوئی خلیفہ بناؤ. اب وہ امیدیں لگا کے اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کرنے کے لیے دونوں تیار تھے. ایسے ہی آئے گا, ٹھیک ہے نا. رب نے کیا کیا, رب نے ان دونوں کی آرزوؤں کا خون کر دیا. ہم کو بنا کے انسان کو, بات سمجھ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. اب ایک آرزو کا خون ہوا یا نہیں ہوا کہ یہ بات ان کی رب نے رد کر دی, ہمیں بنا کے. ہمارا وکیل اللہ پاک خود بنا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. ایک آرزوؤں کا خون ہو گیا یا نہیں ہوا. اب دوسرا آرزوؤں کا خون کب ہوا, جب ان سے ہمیں سجدہ کروایا. ایک تو ان کا کوئی خلیفہ نہیں بنایا, دوسرا پھر ان سے ہم کو سجدہ بھی کروا دیا. تو اللہ نے ہماری وجہ سے شیطان کے ساتھ بھی دشمنی لی یا نہیں لی؟ ہماری وجہ سے لی. حالانکہ شیطان کی کوئی دنیا کا بندہ مجھے نہیں کہہ سکتا, میرا چیلنج ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور پرابلم ہو شیطان کی اللہ کے ساتھ. وہ تو 6 کروڑ سال اس نے سجدے کیے اور اس کے سجدے بھی خالص ہیں. غلام علی صاحب, ابلیس کے سجدے سارے کیا تھے؟ خالص تھے, بالکل خالص. ہمارے سارے سجدے ناقص ہیں, اس لیے کہ ہم ناقص, ہمارے سجدے بھی ناقص. اس کے خالص سجدے کیوں تھے ذرا غور کرنا, کیونکہ آدمی سوچتا ہے اس کے خالص کیسے ہو سکتے ہیں. اس کے خالص تھے اس لیے کہ سامنے رب تھا اور یہ تھا, اور کوئی کائنات کی چیز ہی نہیں. جب تک دماغ میں فطور نہیں کو جائے گا, گرتے رہے ہم سجدوں میں اپنی حسرتوں کی خاطر. اگر عشق خدا میں گرے ہوتے تو کوئی حسرت باقی نہ رہتا. دلوں کی عمارتوں میں کہیں بندگی نہیں, پتھر کی مسجدوں میں خدا ڈھونڈتے ہیں. داغ سجود تیری جبین پہ ہوا تو کیا ہوا, وہ ایسا سجدہ کر کے زمین پہ نشان رہے. وہ نشان رہے جو داتا صاحب نے سجدہ کیا, بابا فرید نے سجدہ کیا, علامہ اقبال نے سجدہ کیا, خواجہ غریب نواز نے سجدہ کیا. انہوں نے زمین پہ نشان بنائے یا نہیں؟ ہم لوگ زمین پہ نشان بناتے ہیں. اقبال کہتا ہے زمین پہ نشان نہ بناؤ بابا, زمین پہ بناؤ. جو سجدے انہوں نے کیے, ان کی آرزوؤں کا خون ہوا یا نہیں ہوا؟ تو اس لیے کہ شیطان کے سامنے رب تھا یا یہ تھا.
اس کا اور کدھر دھیان جائے گا آپ مجھے بتائیں؟ خالص تھی یا نہیں؟ تو ہم تو سارا دن صبح سے لے کے رات تک بات سمجھے نا، حلب مزید دنیا، دیکھیں دنیا تتلی کی طرح ہے. دنیا کس کی طرح ہے؟ تتلی کی طرح. اس کو پکڑتے 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 ہاتھ بھی نہیں آتی. ادھر باہر چھوڑے نا، اوڑ رہی آپ اس کے بھاگتے رہے پیچھے، ٹھیک ہے نا، ہاتھ بھی نہیں آتی. لیکن اس کے پیچھے بھاگتے بھاگتے انسان اپنے سے بھی دور چلا جاتا ہے، اللہ سے بھی دور چلا جاتا ہے، اور اپنوں سے بھی دور چلا جاتا ہے. کس کو پکڑتے پکڑتے؟ دنیا کو. یہ دولت. دنیا ہاں دنیا ایک تتلی کی طرح ہے نا. آج تک کوئی ایسا بندہ مجھے نہیں نظر آیا، فرعون، نمرود، قارون، شداد، چنگیز خان، ہلاکو خان، یزید، ان لوگوں سے لے کے آج تک ایک بندہ کہ جو کہ اتنا میرے پاس ہو ڈاکٹر صاحب تو میں الحمدللہ آرام سے بیٹھ جاؤں گا، اللہ کا ذکر کروں گا، شکر کروں گا. وہ بندہ ہے آپ کی نظر میں؟ وہ حلب مزید وہ کہتا ہے اتنا ہے اور آئے، اتنا ہے اور آئے. فرعون وہ بھی گیا خالی، نمرود، یہ سب لوگوں کے پاس دنیا کی ہر چیز محفوظ صاحب تھی. لیکن آپ یہ بتائیں پاس ہیں یا فیل؟ فیل فیل. سارے فیل. یزید کے اسلام کے 56 ملک تھے. خورشید صاحب کتنے؟ 56. اس وقت اسلامی ملک کتنے ہیں مدر صاحب؟ 56 ملک ہیں. یہ سارے اس کے کیا تھے؟ صوبے تھے. ویسے ہی حرام کو حلال اور حلال کو حرام نہیں کر رہا تھا، ایک مضبوط پاور تھی اس کے پاس، ٹھیک ہے نا. لیکن وہ کہتے ہیں نا اسلام کی کشتی کے سہارے ہیں حسین، ایمان کی منزل کے ستارے ہیں حسین. ہے جس میں حسینیت، ہے جس میں انسانیت، حسین اس کے ہیں. دنیا کیا تیرے ہمارے ہیں حسین. ہمارا کہنے سے حسین ہمارا نہیں ہوتا. ایک آدمی رات ساری کہتا رہے ابا میرا زندہ باد، ابا میرا زندہ باد، ابا میرا زندہ باد. صبح ابا کے پتر ایک گلاس پانی نہ دے، ابا جو کہ آپ پی لو. اب رات ساری زندہ باد محفوظ صاحب کہنے کا کیا فائدہ؟ مجھے بتائیں آپ. بات تو اس کی مانی نہیں، بات تو اس کی مانی نہیں. ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے. اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ان کے بتائے ہوئے راستے پہ نہیں چلتے. موت کو حق مانتے ہیں لیکن موت کی تیاری نہیں کرتے. حق مانتے ہیں، یہ کہتے ہیں یار آپ کے پاس انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کے پاس جانا ہے ہم نے. بھائی تیاری بھی کوئی ہے؟ آج تک مجھے ایک بندہ نہیں نظر آیا، حالانکہ جو 5 ٹائم نماز پڑھتے ہیں محفوظ صاحب، وہ 340 دفعہ ضرب تقسیم آپ دے کے کر لیں تقریباً اتنی بنتے ہیں. میں ایک بات کر رہا ہوں، فگر اتنی بنتی ہے، ٹھیک ہے نا. اتنی دفعہ وہ کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سے محبت کرتے ہیں. تو میں نے کہا بھائی اللہ سے تم اتنی محبت کرتے ہو تو اللہ کے پاس جانے کے لیے ڈر کیسا؟ بتائیں نا جی. اب محبوب کے پاس جانے کے لیے کوئی ڈر ہونا چاہیے. میں نے کہا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ موت کا وقت قریب آیا تو بڑے خوش ہوتے تھے، بڑے خوش ہوتے تھے. تو لوگوں نے پوچھا کہ اب مطلب بڑے خوش ہوتے ہیں موت کا وقت قریب آپ کا، تو آپ نے کہا اب میری حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی. واہ 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 واہ. خوش تھے، موت کے لیے خوش تھے. کیا ہوگی؟ ملاقات ہوگی، حضور سے ملاقات ہوگی. تو ہم دیکھیں وہ محبت تھی تو خوش تھے نا. اصل میں ہمیں اللہ رسول سے محبت نہیں ہے. یہ تو وہ زبردستی اسرائیل آتا ہے تو وہ مطلب ہم سے پوچھ کے لے کے جائے تو ہم جانے کے لیے تیار نہیں ہیں. کوئی بھی جانے کے لیے تیار نہیں ہوگا. دیکھیں جب سے دنیا بنی ہے آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک، اگر کسی سے آپ پوچھیں نا کہ بھائی اللہ تعالیٰ سب کو کہتا ہے حفوظ صاحب کہ بھائی دنیا میں جاؤ، اپنے سارے کام کرو، کام سارے ختم کر کے پھر واپس آ جاؤ. آپ مجھے بتائیں آدم علیہ السلام بھی ابھی ادھر ہی ہوتے؟ کام ختم نہیں ہوتا ہے. کام ختم ہوتے کسی کے؟ نہیں ہوتے. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے تمہیں اپنی مرضی سے بھیجا ہے، بلاؤں گا بھی اپنی مرضی سے. تمہارے کام تو قیامت تک نہیں ختم ہونے والے، قیامت تک ختم نہیں. تمہارے کام ہے کون سے مجھے بتاؤ. ایک اسرائیل آیا، روح نکالی، تمہارے سارے کام یہ کھڑے ہوتے. بس مقصد کہنے کا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا ہاتھ کار وال دل یار وال. ہاتھ کار وال، آپ کام کریں، اچھی اچھی گاڑی رکھیں، اچھے گھر بنائیں، پیسہ کمائیں، سارا کچھ، لیکن توجہ کس کی طرف رکھیں؟ اللہ کے رسول کی طرف. یہ پیسے دیکھیں، اچھے گھر بنانے سے منع نہیں کیا حضور نے. میں کئی بار کہتا ہوں نا کہ دولت کمائیں تھوڑی یا زیادہ، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. دعائیں ضرور کمائیں، دوسروں کو مدد کر کے، دوسروں کے کام آ کے، دوسروں کے لیے خوشیاں پیدا کر کے، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کر کے، بات سمجھا نا. تو دعائیں ضرور کمائیں. دولت تھوڑی ہو یا زیادہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بات سمجھا نا. دولت کمائیں جتنی مرضی چاہیں لیکن برکت اور سخاوت صحابہ جیسی ہو. گھر بار کوٹھیاں خوبصورت بنگلے بنائیں، رہن سہن صحابہ جیسا ہو. ہے
जदीद इल्म हासिल करें, अमल सहाबा जैसा हो, कारोबार करें महफूज साहब, लेन देन सहाबा जैसा हो। बात समझ रही है ना? कामयाबी का पैमाना बता रहा हूँ है। मुख्तार ये कि जिंदगी हमारी बंदगी सहाबा जैसी हो। लेकिन घर बनाए, क्या सिद्दीक़ अकबर के पास पैसा नहीं था? उमर फारूक रजी अल्लाह ताला ने पैसा नहीं था? उस्मान गनी के पास पैसा नहीं था? बताएं ना जी, तारीख हुआ है, क्या ख्याल है? लेकिन वो सारा पैसा किस पे लगाया उन्होंने? अल्लाह के दीन पे। हम दुनिया पे लगाते हैं, हाँ? तो दुनिया की गारंटी भी नहीं है। जिसकी अपनी गारंटी नहीं है उस पर लगा के हमें क्या मिलेगा जी? सवाल ये है ना। अब ये अदर भाई फोत हो गए हैं कल, हमारे फारूक सत्ती साहब, आपको पता है। अब वो दोनों, मैंने पता नहीं रात को कहाँ बैठे, मैंने कहा जी ये दोनों बंदे, मैं गुनाहगार आदमी, मुझे अंदाजा नहीं है, लेकिन ये मैं बात दावे से कहता हूँ, ये दोनों सीधे जन्नत में ऐसे होते ही। हैं। ऐसे क्योंकि उनके साथ मेरा वास्ता रहा है ना। 8-10 साल से हैदर भाई को जानता हूँ, फारूक सत्ती साहब को मेरा ख्याल है 15-20 साल 25 साल से जानता हूँ। क्या ख्याल है? कभी मैंने उनके मुंह से डॉक्टर साहब गीबत नहीं सुनी, और जिसकी हो सकी उन्होंने महफूज साहब मदद की है। ये थोड़ी बात नहीं कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना था के लिए फरिश्ते कुछ काम ना थे। ये जब हम इंसान दुनिया में बन के आए हैं, तो अगर कुछ नहीं कर सकते ना, तो कम से कम एक पेड़ छोटा सा लगा जाए जो आने वाली नस्लों को फल और फूल दे, छाँव दे। हाँ जी, इस नीयत के साथ, इस नीयत के साथ बस आप सुबह उठें। आज ठीक है, आज हम लोगों ने दौड़ लगाई है महफूज साहब कि उसने इतना पैसा कमाया तो मैं इतने कमाऊंगा। आज की मजदूर सोचते हैं मेरी इतने की दिहाड़ लग गई है, आज 500 की लगी, कल 1000 की लगाऊं। रेडी वाला कहता है आज इतने कमाया, कल इससे ज़्यादा कमाऊं। दुकानदार कहते हैं आज 2 लाख कमाया, कल 10 लाख कमाऊं। ऐसे ही है ना महफूज साहब, हर आदमी की एक दौड़ है, ठीक है ना? मैं कहता हूँ ये दौड़ लगाएं, लेकिन असहाबा इकराम की दौड़ पैसे में नहीं थी। पैसे में उनकी दौड़ नेकियों में एक दूसरे से